علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ سورہ کہف آیت نمبر 13۔ برادران اسلام، دین ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر ہمیں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے مثالی قوم۔ اس موضوع کی وضاحت سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تمام تر قسم کی تعریفات کرتے ہیں، وہی صرف اور صرف مستحق ہے تمام تر تعریفات کا حمد و ثنا ہے، کیونکہ وہ مدبر کل ہے، مالک خالق و سما ہے، وہی پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا خالق ہے، رب ہے، مربی ہے۔ اس کے ماورا جتنے بھی مدعیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسی نے ہمیں سمجھ دی، بوجھ دی، عقل دی کہ ہم نے اس کی ہدایت کے موجب راہ راست کو اختیار کیا۔ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب، بہت سے فرق، بہت سے مسالک پائے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی مدعی ہے، ہر کوئی دعوے دار ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم ہی راہ راست پر ہیں، نیز ہمارے برخلاف، ہمارے ماورا جتنے بھی لوگ ہیں وہ غیر درست ہیں، ان کا عمل صحیح نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، توفیق بخشی کہ ہم نے سیدھے راستے کو اختیار کیا، اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے ضرورت پڑنے پر ہم تک اپنے بہت ڈھیر سارے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، جنہوں نے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی زیادتی کے ہم تک دین کو، شریعت کو وقت کے اعتبار سے پہنچایا،
لہذا عمومی طور پر تمام انبیاء و رسول اور خصوصی طور پر نبیوں کی آخری کڑی آخری سلسلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہوں نے اپنی تمام تر عمر عزیز کو ہم انسانوں کی ہدایت، رہنمائی، فلاح و بہبود، کامیابی کے لیے صرف کر دی۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ دوستو، اس پروگرام کا جب اس مسجد سے آغاز ہوا تھا آج سے کئی سالوں پہلے، تو کچھ اور ہی رونق تھی، کچھ اور ہی مزہ تھا۔ لوگ سامنے ہوا کرتے تھے، بات کرنے میں، سمجھانے بجھانے میں، بات رکھنے میں کچھ اور ہی لطف آیا کرتا تھا۔ لیکن ابھی تو کیا کہا جائے، کیا بولا جائے، کیا سمجھا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صرف مولوی صاحب، عالم صاحب کے حد تک یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دوڑ کر کے پروگرام کریں، لوگوں کی اصلاح کے لیے انتھک کوشش کریں۔ جس کے اصلاح کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جب تک وہ شخص آگے نہیں بڑھے گا، پروگراموں میں حصہ نہیں لے گا، اپنی تمام تر مشغولیات کو نہیں چھوڑے گا، کس کے لیے؟ اپنے خاطر، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اس وقت تک یہ تمام تر جلسے جلوس، دروس، وعظ و نصیحت کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کو ہمیں کیا کہنا ہے ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کیا کہنے والے ہیں، ہم کیا بتانے والے ہیں، اس پر ہمارا عمل کیسے ہونا چاہیے آپ نہیں جانتے۔ لہذا ہم تو جانتے ہی ہیں، ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ اپنے تئیں ہمیں معلوم ہے۔ لیکن جو چیز کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب آپ بھی کوشش نہیں کرو گے سننے کی، اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی، مسجد کو، پروگراموں کو بھرنے کی، تو پھر معاشرہ، سماج، سوسائٹی دور کی بات، اپنے آپ کی اصلاح ناممکن ہوگی دوستوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے خطباء اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود آپ کو وقت دے رہے ہیں آپ کے خاطر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خاطر، اپنے اوقات کو، اپنی مشغولیات کو 1 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے، مغرب سے عشاء تک کے لیے تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر کے کاش کی مسجد میں آ جاتے، کچھ اچھی باتیں سن لیا کرتے، کچھ اصلاح کی بات ہو جاتی۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کس کی بات میں ہدایت رکھی ہے، کب کس وقت اللہ رب العالمین کس کے کلام سے خوش ہو جائے اور کس کو ہدایت دے دے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی کو ہماری گفتگو سے، ہماری بات سے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہونے والی ہیں، کسی ایک بھی انسان کو، کسی ایک بھی بھائی کو کچھ بھی ہدایت بخش دی، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جو پروگراموں کو سنوار رہے ہیں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو اچھا بنانے کی توقع کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ مسجد والوں کے لیے، ٹرسٹیان کے لیے بھی وہ چیز صدقہ جاریہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، پرمیشن دیا ہے۔ اجازت عام طور پہ نہیں دیتے ہیں لوگ، خاص کر آج کے ماحول میں، آج کی جو تاریخ ہے ہندوستان کی، آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو ماحول ہے، یوں ہی اجازت نہیں مل جاتی ہے دوستوں۔ بہت سوچ سمجھ کر کے لوگ پروگراموں کے لیے اجازت دیا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب وقت مل رہا ہے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر پیسہ لگائے ہوئے، بغیر کسی اور کو صرف کیے بھی کسی اور چیز کو، صرف آپ کا
اچھی چیزیں لینی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز مناسب نہیں لگتی ہے تو آپ کے لیے راستہ کھلا رہتا ہے. آپ سوالات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. جب آپ مطمئن ہو جائیں کسی چیز سے, اطمینان ہو جائے آپ کو, پھر اس پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنا قدم بڑھائیں دوستوں. بہرحال میں دوسری جانب جا رہا ہوں. آج کا موضوع ہے مثالی قول. مثالی مطلب اچھا قول. بہتر انسان آج کی تاریخ میں کسے کہا جائے؟ بہتر انسان, بہتر لوگوں, مثالی لوگوں کی فہرست اگر بنائی جائے تو کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے. لیکن چنندہ کچھ ایسے افراد, کچھ ایسے اشخاص, کچھ ایسی ذات ہیں, شخصیتیں ہوں گی آج کی تاریخ میں ماحول کو, معاشرے کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو آج کی تاریخ میں حقیقی معنوں میں اگر ان کا عمل ویسے ہی ہوگا جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو حقیقی معنوں میں وہ آج کے دور میں مثالی سمجھے جائیں گے, نمایاں سمجھے جائیں گے, بہترین شخص سمجھے جائیں گے, افضل لوگ سمجھے جائیں گے. معاشرے میں لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے اگر ان کا عمل ایسا ہی رہا ہوگا جیسے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. ایک جواری, ایک شرابی, ایک بے ایمان, ایک زناکار, ایک بدماش, ایک چور اپنے آپ کو یہ کہنے یا کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم مثالی نہیں. اس کے کتنے ہی کرتوت کالے کیوں نہ ہو, اس کی زندگی کالے کارناموں میں کیوں نہ ڈوبی ہوئی ہو, لیکن شاید کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو یہ کہے کہ میں مثالی نہیں ہوں, میں بھی اچھا ہوں, گرچہ شراب پیتا ہوں لیکن بےمانی تو نہیں کرتا ہوں نا, کسی کے حقوق کی پامالی تو نہیں کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے مولوی صاحب, کسی کے حق کو اگر ایک بار دبا لیا, بےمانی کر لیا تو کیا میں مثالی نہیں ہوں؟ نماز تو پڑھتا ہوں نا, روزہ تو رکھتا ہوں. کسی کے ساتھ ہم نے کبھی عیاشی کی تھی, بدفعلی کی تھی, لیکن ہم نے توبہ بھی تو کیا, ہم نے وہ چیز چھوڑ بھی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے تعلق سے, اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ کہلوانے یا کہنے کے تعلق سے راضی نہ ہوگا کہ میں اچھا نہیں ہوں, اس کے کرتوت کتنے ہی کالے کیوں نہ ہو. تو آج کی تاریخ میں, آج کے دور میں مثالی کسے کہا جائے دوستو؟ اچھا کسے تصور کیا جائے؟ بہتر کون ہے؟ نمایاں کون ہے؟ افضل کون ہو سکتا ہے دوستو؟ چند قسمیں میں رکھوں گا, چند لوگوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھوں گا. مثالی تو بہت سارے ہیں, نمایاں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, لیکن ان نمایاں لوگوں میں سے, ان مثالی اور اچھے لوگوں میں سے ایک مثالی شخص وہ بھی ہے یا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہو, اللہ کو ایک مانا ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, رسول کو رسول مانا ہو, نبی کو نبی مانا ہو, اس کی رسالت میں کسی قسم کی کوئی شبہ ظاہر نہ کیا ہو. ظاہر سی بات ہے ایمان لانا, اس پر ڈٹے رہنا, اس پر کاربند رہنا, یہ معمولی کام نہیں ہے دوستوں, مذاق نہیں ہے. ایمان لانا, ایمان لانے کے بعد اس پر کاربند رہنا,
زبان سے کہہ دینا ہم تو ایمان لے آئے بہت آسان لگتا ہے. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچانا یہ اہم ہے دوستوں. خاص کر آج کی تاریخ میں ایمان لانے کے بعد اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننے کے بعد رسول کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد اس پر اپنے قول و فعل سے کاربند رہنا بہت ہی مشکل کام ہے دوستوں. بہت ہی اہم ہے. ایمان لانا اس پر اپنے آپ کو باقی رکھنا بہت ہی اہم مرحلہ ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف کی ہم تقریباً ہفتہ واری تلاوت کرتے ہوں گے. تقریباً سورہ کہف کا خلاصہ یہی ہے, مبتدا بھی یہی ہے دوستوں. ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد اس پر کاربند رہنا یہ بہت بڑا کام ہے. اسی چیز کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا دوستو. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم نہایت ہی درستگی سچائی کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین, جو اپنے رب پر ایمان لائے. ایمان لائے اس پر کاربند رہے. ایمان لائے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہم نے ان کی ایمان, ان کی ہدایت, ان کی رہنمائی میں ہم نے زیادتی بخشی اور پختہ کر دیا ہم نے ان کے ایمان کو. یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے دوستو. کہف کا معنی ہوتا ہے غار, کھو. غار والے یہ کب کا واقعہ ہے دوستو؟ یہ غار والوں کا واقعہ کب کا ہے؟ اس میں دو آیت مفسرین نے کی ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دقیانوس. اس زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ کے ساتھ شرک کرنا عام تھا. اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کو ہدایت بخشی. فتیہ کا لفظ آتا ہے. فتیہ یہ جمع قلت ہے. جمع قلت یہ عربی کا گرامر ہے, قاعدہ ہے. جمع قلت یہ نو سے زیادہ پر دلالت نہیں کرتا ہے. پتا کیا چلا؟ ایمان لانے والوں کی تعداد 3 سے لے کر کے 9 کے درمیان نہیں ہوگی. جو ایمان لائے تھے اللہ پر ان کی تعداد 3 سے لے کر کے 9 کے درمیان تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. وہ ایمان لائے, بات بادشاہ وقت تک پہنچی. ان ایمان والوں کو, مومنین کو پر زور دیا گیا کہ آپ شرک کرو, اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرو. دیکھیے ایمان لانا آسان ہے, اس کو بچانا مشکل ہے. تو پہلا مثالی انسان کون ہوگا جو تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. ایمان لے آئے, پہلا مثالی انسان کون؟ جو ایمان لے آئے اللہ پر, رسول کی رسالت پر, تمام تر چیزوں پر. ہم ایمان لانے کے بعد کسی بھی قسم سے اس میں کیا نہ کرے, سودا نہ کرے. یعنی پھر مکر نہ جائے, پلٹ نہ جائے, پریشانی کتنی نہ پڑے,
لیکن ایمان لانے کے بعد پلٹنا نہیں ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ مثالی انسان کہلائے۔ اور اصحاب کہف نے یہ کر کے دکھایا دوستو، اپنے ایمان کے خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو سودا گیری سے بچانے کے لیے سب کچھ دے دیا، چھوڑ دیا، گھر بار کو، اقربا و اعزا کو، خاندان والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنی جائیداد، پراپرٹی اور مال جائیداد کو تمام کو چھوڑ دیا، چلتے بنے، پہاڑ کی جانب چل پڑے اور ایک کھوہ میں، ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، جب جہاں جیسا چاہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کو ان کے ایمان کو بچانا تھا، شرک سے ان کو محفوظ کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وہ لوگ ہو گئے تو اللہ رب العالمین اب ان کا ہو گیا، اور جس کا اللہ رب العالمین ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت رسوا نہیں کر سکتی ہے، ذلیل نہیں کر سکتی ہے، برباد نہیں کر سکتی ہے، جس کا اللہ ہو جائے۔ تو اصحاب کہف کے لیے، اصحاب کہف والوں کے لیے اللہ ہو گیا تھا، ان کی مدد کے لیے اللہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کو، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 سے 9 کے درمیان تھی۔ غار میں گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں سلا دیا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھوں گا کہ دوستو ذرا یہ بتائیے کہ وہ اصحاب کہف والے، غار والے کتنے دیر تک سوئے تھے؟ کتنے دیر تک نیند آئی ہوگی؟ کون بتائیں گے؟ تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن آپ سے ہم نے نہیں پوچھا تھا۔ بہرحال جزاک اللہ۔ ثلاثمائة سنين وازدادوا 9۔ اللہ رب العالمین اسی سورہ کہف میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو 309 سال تک سلایا۔ کتنا؟ اگر ایک دن سو جائیں کہتے یار یہ کمر ادھر درد، ادھر یہ ادھر وہ ہو گیا۔ اور اس یہی نہیں، اللہ رب العالمین کا کیسے آپ سورہ کہف پڑھیے، اس میں آپ پڑھیں کہ اللہ رب العالمین ان کو کروٹ بھی دلاتا تھا، پلٹتا بھی تھا ٹائم پر۔ کیوں؟ ایک ہی جگہ رہیں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے، کپڑے، کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرشمہ، ٹائم پر اللہ رب العالمین ان کو کروٹ بھی دلاتا تھا۔ اور سورج کی شعاعیں، سورج کی تپش، گرمی سے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا تھا۔ حالانکہ کھلے آسمان کے نیچے بھی تھے، پھر بھی جب سورج جب آتا تو اللہ رب العالمین کا سورج کی تپش، گرمی ان لوگوں پر نہیں پڑتی تھی۔ دوستوں انہی لوگوں میں سے جب وہ سو کر کے اٹھے، آپس میں سوال کر رہے بھائی ہم کتنے دیر تک سویا؟ بہت دیر تک سو گئے۔ تو آپس میں بات کرتے کرتے جواب کیا ملتا ہے؟ ارے یار ایک دن یا ایک دن سے کم ہم لوگ سوئے تھے۔ تصور کیجئے، اللہ رب العالمین کو بچانا تھا دقیانوس سے، شرک سے بچانا تھا۔ 309 سال کے بعد جب وہ سو کر کے اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پیاس بھوک لگی ہوگی، ان کے پاس اس وقت کے سکے ہیں، روپے پیسے تھے، چاندی کا ورق نکالا، اپنے کسی بھائی کو بھیجا جاؤ یا بازار میں کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کو دکھانا بھی ہے کہ ہم تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ دکاندار دیکھا یار آج کا تو سکہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں آئے کبھی کا ہے، کس زمانے کا ہے، اور وہ اکٹھا ہو گیا، ارے یار یہ تو اتنے زمانے کا 300 سال سے زیادہ پرانا یہ سکہ ہے۔ بہرحال پھر وہ
اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے. بات یہ بڑی کہ لوگ ابھی شرک کا زمانہ ہے، وہاں پر شرک ہی کر رہے لوگ. ان کو لے چلو، ان کو پکڑو، بادشاہ وقت جو بھی زمانے کا رہا ہوگا اس کا تذکرہ نہیں ملتا، کون کا نام نہیں ملتا. وہ بھاگتے بھاگتے غار کی جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کو بچانا تھا. اللہ رب العالمین پھر ان کو وہی سنا دیا تو ابدی بھی سنا دیا، موت آ گئی. لیکن شرک سے اللہ نے محفوظ کیا. وہ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا. دوستوں، پریشانیاں جھیل لی، مصیبتیں برداشت کر لی، اقربا اعزا کو دیکھ دیا، خیرات کہہ دیا، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر وہ رکے نہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. دوستوں، یہ ہے مثالی انسان، مثالی افراد. افضل ترین شخصیتیں یہ ہیں. میں یہ نہیں کہا کہ اس زمانے میں جا کر کے ہم جھانکیں. آج کی تاریخ میں بھی، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، آج کا یہ زمانہ پرفکر زمانہ ہے. اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا معمولی کام نہیں ہے. دوستو، اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے تو سب سے بہترین اور افضل انسان وہ مانا جائے گا. دوسرا انسان کسے ہم مثالی کہیں گے، افضل بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ دوستو، آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ انسان سب سے اچھا ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، جو اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنے عمر عزیز کو اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت اور بندگی میں لگا دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نہیں، ہمارا مذہب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے تمام عمر عزیز کو عبادت میں لگا دو. یہ تصوف ہے. اللہ، یہ ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہو کر کے رہو. اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے. صرف اور صرف اللہ کا نہیں، اللہ کا بھی آپ کو ہونا ہے، اپنے بال بچوں کا بھی ہونا ہے، اپنے اقربا و اعزا کا بھی ہونا ہے، اپنے رشتے داروں کا بھی ہونا ہے، تمام کا ہونا ہے. صرف اللہ کا نہیں کہ صرف اللہ کا ہو کر کے بیٹھے اور دن اور رات 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے منع کرتا ہے، ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے. لیکن صرف دنیا کا ہو جائے، صرف بال بچوں ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اللہ رب العالمین کو یاد ہی نہ کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اپنے پاس ٹائم ہی نہ پائیں، ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے. مذہب اسلام اس سے منع کرتا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو مثالی بنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیں اپنی عمر عزیز کے اکثر اوقات کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگانا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا ہوگا. کون ایسا بندہ ہے جس کی یہ چاہت نہ ہو، جس کی یہ خواہش نہ ہو، جس کی یہ آرزو نہ ہو کہ مومن جب کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قریب سے قریب تر لوگ کسی کے کام نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن. یاد کرو اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، کہ وہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا. ہر قریب ترین شخص اپنے قریب ترین شخص سے دور ہوگا. ہر کوئی شخص اپنے آپ میں مشغول ہوگا، اپنے معاملات کو
میں الجھا رہے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت دوستو اگر ہم اپنے تعلق سے کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے عمر عزیز کو لگانا ہوگا۔ کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت کون سی چیز کام آئے گی دوستو؟ کون سی چیز؟ ہمارے اور آپ کے اچھے اعمال، اچھے کرتوت کام آنے والے ہیں۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت جب سورج کی شعاع ہمارے بالکل قریب ہوگی، سورج ہمارے بالکل قریب ہوگا، اپنے عمل کے اعتبار سے، صحیح روایت کے مطابق ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے پسینے میں سرابور ہوگا۔ کوئی اپنے پسینے میں ڈبکی لگاتا ہوگا، کوئی ہسکولے کھاتا ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی بلی تک ہوگا، یعنی ہر کوئی پریشان ہوگا دوستو اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثالی اگر بننا ہے، اچھا اگر بننا ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب اگر بننا ہے، چہتا بننا ہے تو اپنی عمر عزیز کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں لگائیے۔ اچھا ایک چیز ہے دوستو، ہم جب عبادت کہتے ہیں لفظ عبادت تو بہت سارے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یار نماز ہی تو عبادت ہے، زکات ہی تو عبادت ہے، روزہ رکھ لینا عبادت ہے۔ عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، صرف زکات دے دینا عبادت ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے، یہ درست نہیں ہے دوست۔ عبادت ہے، انکار نہیں، لیکن صرف اس سے انکار ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من عمل او قول ظاہر او باطن، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے وہ عبادت ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، بیچ راستے میں ایک پتھر مل جائے، آپ نے اٹھا کر کے اس کو سائڈ رکھ دیا، کنارے پہ رکھ دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو صدقہ قرار دیا۔ صدقہ کیا؟ صدقہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت الاذى عن الطريق صدقہ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے اٹھا کر کے سائڈ لگا دو، یہ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز محبوب ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آدمی مل گیا پہچانا ہوگا، کترا کے مت چلے جاؤ، اس کے سامنے مسکرا دو۔ آپ کا یہ مسکرانا، آپ کا یہ ہنس کر کے ملنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی کے منہ میں ایک نوالہ ڈال دو، یہ بھی عبادت ہے۔ بیوی آپ کے منہ میں ایک نوالہ ڈال دے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم معمولی سے معمولی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا یہ کریں، وہ بھی عبادت ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اسے اپنے عمل میں لا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6806، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا منظر، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کسی قسم کا کوئی سایہ نہ ہو۔ اکثر
محدثین نے اس سایہ سے عرش کا سایہ مراد لیا ہے. عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو. کتنے نیک بخت، کتنے اچھی قسمت والے وہ لوگ ہوں گے 7 قسم کے لوگ، جب کسی کو کسی قسم کا سایہ نہ ملے گا اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا. یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ تو 7 میں سے 7 کا تذکرہ نہیں کروں گا، جو ٹاپک سے ٹچ ہے اسی کا تذکرہ کروں گا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان، ایسا انسان جس نے اپنے عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہو، اس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا. یہ نمایاں انسان مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ انسان مثالی ہے یا نہیں؟ افضل ہے یا نہیں ہے دوستو؟ اور ایک دوسرا شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِدًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، دوسرا وہ انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذاب کو، قہر کو، سلطنت کو، جبرولیت کو ذکر کا یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہ پڑی ہوگی. اللہ رب العالمین کے صفات کو یاد کر کے وہ رو رہا ہوگا. کب؟ تنہائی میں. تنہائی میں. کیوں تنہائی کہا گیا؟ تنہائی نہ ہو، لوگ سامنے موجود تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ریاکاری آ جائے، مکاری آ جائے، چال بازی آ جائے، دکھاوا آ جائے. اسی لیے کہا گیا تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو، یاد کیا ہو، اتنا یاد کیا ہو کہ وہ رو پڑا ہو، تو یہ بندہ مثالی مانا جائے گا. دوستو افضل ترین وہ انسان ہے جو اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہو. تیسرا مثالی انسان کون ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے آج کے دور میں دوستوں. تیسرا مثالی انسان بننے کے لیے آج کی تاریخ میں، آج کی گہما گہمی میں بہت مشکل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس تیسرے میں سے بنا دے بالخصوص. ایسا انسان جو اپنے آپ کو، اپنے ذات کو، اپنی شخصیت کو برائی، بدفعلی، بے حیائی، غلط کاری، بدکاری اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچا لے، آج کی تاریخ میں وہ نہایت ہی مثالی انسان مانا جائے. آج کی تاریخ میں دیکھیے کتنا بارونق زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے. سائنس اور سائنسدانوں سے لبریز زمانہ ہے. آپ یا ہم گھر سے باہر نکلے، دنیا کی رہنمائی پر نظر ڈالیں، دنیا کے پرفتن ماحول کو اپنے سامنے رکھیں، پھر یہ تصور کریں کہ ہم اپنے آپ کو آج کی تاریخ میں، اپنے آپ کو اس تیسرے نمبر کا، تیسرے گریڈ کا انسان کیسے بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بے حیائی سے محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدکاری سے محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو زناکاری، عیاشی سے محفوظ رکھنا ہے. دوستو آج کی تاریخ میں اگر مثالی بننا ہے، ایک ایسا نبی جس کے عمل سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ قرآن عظیم
نے اس کے نام کی صورت ہی جاری کر دی، اس کے نام کی صورت ہی رکھ دی۔ کون سا وہ انسان ہو سکتا ہے، کون سا وہ نبی ہے دوستو؟ کون بتلائیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تمام تر سہولیات میسر ہیں، آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے اور بڑھنے کی دیر تھی، بس بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ زناکاری کے لیے، عیاشی کے لیے، بدفعلی کے لیے کوئی چیز آگے نہیں آ رہی تھی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا دوستو، اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اس کے باوجود بھی دباؤ میں ڈالا گیا، دروازے بھی بند کیے گئے۔ آپ پڑھیں سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ عزیز کون تھی وہ عورت کون تھی؟ سپر اسٹار تھی، مس ورلڈ تھی، نہایت ہی خوبصورت تھی اپنے زمانے کی۔ اس جیسی خوبصورت عورت اس زمانے میں نہیں تھی دوستو۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لڑکارا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اٹھانا تھا، تمام تر حربے اختیار کیے تھے، یہاں تک کہ تمام چیزوں پر وہ جب یوسف علیہ السلام کی ذات پر اپنے آپ کو بے قابو پایا، آخری حربہ کیا اختیار کیا؟ یوسف علیہ السلام کو، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہائش پذیر تھے، رہتے تھے، اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ رکاوٹ کون سی چیز بنی دوستو؟ ایمان، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ستایا۔ اللہ رب العالمین کا خوف اتنا ستایا کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط کاری کے لیے آمادہ ہی نہ کر پائے، بلکہ دہائیاں لگائیں، اللہ رب العالمین ہی میرا اچھا ٹھکانہ اختیار کرے گا، میرا بہترین ٹھکانہ اللہ ہی بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہی عزیز مصر کے گھرانے کے تھرو فیصلہ بھی کروایا، اور اس عزیز مصر کی بیوی کو منہ کی کھانی بھی پڑی، رسوا بھی ہوئی، قبولہ بھی کہ تمام تر حربے یہ ہمارے تھے، تمام تر چیزیں جو یوسف علیہ السلام کو غلط کاری کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے وہ ہمارے تھے، باتیں قبولہ بھی۔ اور غلط تو کیا نہیں تھا، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 7 یا 9 سال تک جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا کیا کہ اگر قمیص کا اگلا حصہ پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، قمیص کا اگر پچھلا حصہ، پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر کی بیوی کی چال ہے۔ انہی نے سے فیصلہ کیا، جب بلایا گیا دیکھا گیا تو قمیص کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ فیصلہ کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی کی چال ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم نے اپنے آپ کو اس غلط کاری کے لیے محفوظ کر لیا، زنا، بے حیائی، بدفعلی
اپنے آپ کو بچا لیا تو یقین جانیے ہم مثالی بن جائیں گے. ہم دنیا کے افضل ترین انسانوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا ان 7 لوگوں میں سے ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیم ریفرنس سیم حوالہ بخاری کی روایت وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. عرش کے نیچے جگہ چاہیے جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا. اس وقت اللہ کی مدد چاہیے. اپنے آپ کو پسینے سے محفوظ رکھنا ہے. اپنے آپ کو آخرت کی تمام تر مسائل سے محفوظ رکھنا ہے. تو ہمیں قدم آگے بڑھانا ہوگا. کس لیے دوستو؟ کہ ہم اپنے آپ کو بدکاری بے حیائی دوسروں کی بہو بیٹی کے اوپر غلط نظر سے نہ دیکھیں, للچائیں گی نگاہوں سے نہ دیکھیں. دوسرے کی بہن اور بیٹیوں اور بہووں کو اپنی بہن اور بیٹی کی طرح تصور کریں, اپنے ماؤں کی طرح تصور کریں مانے. تو یقین جانیے قیامت کے دن ہمارا بھی شمار ان 7 لوگوں میں سے ہو جائے گا. ایک ایسا شخص جس کو حسن و جمال کی ملکہ غربداری کے لیے بلاتی ہو, تمام تر سہولیات میسر ہو, اس کے تمام سہولیات کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہنے میں انکار کر دیتا ہے انی اخاف اللہ کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, تو اس کا صلہ, اس کا بدلہ, اس کا رزلٹ اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا. اس کو یہ تیسرا نمایاں شخص. چوتھا شخص جو افضل مانا جائے گا, مثالی تصور کیا جائے گا, اچھا ہوگا آج کے سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, جو اپنے عمر کو نہ گوائے, برباد نہ کرے, اپنی عمر کو گوائے نہیں, برباد نہ کرے, بالخصوص اپنی نوجوانی پر دھیان دے اور اپنی نوجوانی کے ایام کو کنٹرول میں رکھے, حفاظت میں رکھے, اپنی جوانی کے دنوں کو سنبھال کے رکھے, برباد نہ ہونے دے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی کو, بالخصوص اپنی نوجوانی کو بچ بچا کے رکھتا ہے, کس سے؟ دنیا کی تمام لاجانی چیزوں سے, دنیا کے خرافات سے, دنیا کی رنگینیوں سے, تو یقین جانیے وہ آج کی تاریخ میں مثالی اور نمایاں شخص تصور کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث نمبر 7846 ہے, 7846. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس نصیحت کی بات کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فلاں بندے, اے فلاں آدمی, اغتنم خمسا قبل خمسین, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننا, سنبھال کے رکھنا. بہت اہم دن ہے یہ, بہت اہم مرحلے ہیں یہ. 5 چیزوں کو
چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننا. جب یہ چیز نکل جائے گی ہاتھ سے دوبارہ آنے والی نہیں ہے. اپنی نوجوانی کو بچا کے رکھو اچھے کام کے لیے. وہ پانچ چیزیں کون سی؟ نصیحت کس طریقے سے کی؟ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک صحتک قبل سقمک غناک قبل فقرک فراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. رواه حاکم فی مستدرکہ. اے فلاں شخص، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننا، بچا کے رکھنا. اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی ہے خوب عبادت کر لو، جوانی ہے خوب تلاوت کر لو، جوانی ہے خوب روزہ رکھ لو، جوانی ہے خوب دعوت و تبلیغ کر لو، جوانی ہے خوب لوگوں کو سمجھا کے بجھا لو، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لو. لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے گی، ریڑھ کی ہڈیاں کام نہیں کریں گی، لاٹھی اور ڈنڈے کی نوبت آ جائے گی، تو صحیح معنوں میں تلاوت نہیں کر پاؤ گے، صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، کرسی اور چیئر کی ضرورت پڑے گی. صحیح معنوں میں چل نہیں پاؤ گے تو دعوت و تبلیغ کہاں سے کرو گے؟ اس لیے اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جاننا اور اپنی صحت مندی کو، اچھے دنوں کو بیماری آنے سے پہلے آپ ابھی صحت مند ہیں، اس کو اچھا مانا، بچا کے رکھنا، عبادت و ریاضت میں مشغول کر دینا اپنے آپ کو قبل اس کے کہ آپ بیمار پڑ جاؤ. اٹیک کے ایام آ جائے، شوگر آپ کو لاحق ہو جائے، بی پی ہائی یا لو ہو جائے، اس سے پہلے جو عبادتیں کر لی ہیں، جو ریاضتیں کر لی ہیں، جو بندگیاں کر لی ہیں، زیادہ سے زیادہ کر لو تاکہ بعد میں کھسیانے کی نوبت نہ آ جائے، بعد میں بات بنانے کی نوبت نہ آ جائے. اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی لاکھ بات بنائے گا، بہانہ کرے گا، پر کسی کا بہانہ چلنے والا نہ ہوگا. دوستوں، جو حق ہوگا اللہ رب العالمین حق کو بلوا کے رہے گا، بات نہ بنے گی. دوستوں، اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، آپ کی صحت مندی کے ایام کو بیماری آنے سے پہلے آپ کو غنیمت جاننا ہے. آپ بھی مالدار ہیں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لٹا دو، غریبوں کی مدد کر دو، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرو، یتیموں کو پالو پوسو، جو فقیر قسم کے لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو. لیکن اب ایک چیز کا دھیان رہے، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے، مکاری سے بچاتے ہوئے اور احسان جتلانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹاتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو، قبل اس کے کہ آپ خود محتاج ہو جاؤ. آپ اللہ رب العالمین کب محتاج کرتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے. لوگ راتوں میں روڈ پہ آ جاتے ہیں، لوگ راتوں میں حویلیوں والے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو نوازے اور کب کس سے اپنا ہاتھ کھینچ لے کسی کو پتا نہیں ہے. دوستوں، غنیمت جانو. اور کیا کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ آپ ابھی فارغ ہیں، خالی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، خالی وقت، آپ اپنے خالی وقت کو اپنی مشغولیت سے، اپنے بزی ہونے والے ٹائم سے پہلے غنیمت جانو. آپ کو اللہ رب العالمین نے ٹائم دیا ہے، اس مجلس
رب العالمین کل آپ کو یہ ٹائم میسر نہ کرے. آپ نے جو اتنا ٹائم دیا، ٹائم دے رہے ہیں آپ اچھی جگہوں میں، عبادات میں، ریاضات میں، بندگی میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں، کیا پتا کل ہو کر کے یہ خالی ٹائم آپ کو ملے یا نہ ملے. اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنی بچا. ابھی بیٹھے ہیں ہم لوگ، کیا باہر نکل پائیں گے یا نہیں کسی کو پتا نہیں. بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو ٹپکا دے پتا نہیں. کتنے لوگ سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ تلاوت کرتے وقت اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ، کتنے بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے غلط کاریوں میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. غلط کاری کسی بھی قسم کی ہو، میں ٹھیک بھی نہیں کہوں گا. اللہ رب تمام چیزوں، اس لیے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اگر مثالی انسان بننا ہے، نمایاں انسان بننا ہے، افضل ترین انسان بننا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا بھی وقت دیا ہے، جتنی بھی عمر دی ہے، ان تمام اپنے عمر کو عزیز جانیں. اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ اختیار کریں. مثالی انسان دوستو اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ چوتھا یا پانچواں. مثالی انسان، اچھا انسان وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کو نہایت ہی حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہو. بہترین انسان. آج کی تاریخ میں تو اور ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. لوگوں کو مجلسوں میں لانا، مسجد میں لا کر کے بیٹھانا درس و دروس کے لیے بہت بھاری کام ہے دوستوں. آج کی تاریخ میں جو اللہ رب العالمین کے دین کو غلبہ دلانے کے خاطر نہایت ہی حکمت، نہایت ہی دانائی، نہایت ہی بہترین انداز میں جو اپنے وقت کو لگاتا ہو اللہ رب العالمین کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے، نہایت مثالی انسان ہے. یوسف علیہ السلام کی جانب ہم پھر آنا چاہتے ہیں. آپ پڑھیں سورہ یوسف آیت نمبر 48. یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا. جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اس زمانے کی شریعت جو بھی رہی ہوگی اس کی تبلیغ کی انہوں نے. دین کا معاشر دوستوں کیا ہے؟ جس بھی زمانے کا کی جو بھی شریعت رہی ہوگی، لیکن معاشر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ اللہ رب العالمین کا انبیاء و رسول کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک نمایاں مقصد جو بالکل واضح ہے. وہ کیا ہے دوستو؟ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی جانب لا کر کے کھڑا کر دیا جائے. بس یہ تمام رسول کی رسالت کا مقصد ہے. جتنے بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی اور رسول کو بھیجے، تمام کا محصل، تمام کا لباس اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. فروعیات الگ ہیں، فروع الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے، تمام کا محصل کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کی پرستش ہونی چاہیے. پوجا پاٹ کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. اس کے ماورا، اس کے برخلاف، اس کے برعکس کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی عبادت، جس کی ریاضت، جس کی بندگی، جس کی پوجا اور پاٹ کی جا سکے. تمام کا لب باغی، تمام کا مقصد یہ ہے.
अलैहिस्सलाम को बिना किसी जुर्म के जेल में डाला गया था। आज भी डाला जाता है, हमें मायूस नहीं होगा। ये दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने दीन और शरीयत की ये रीत, ये तरीका बहुत पहले से चला आ रहा है दोस्तों। ये आज कोई अनोखा नहीं है, नया नहीं है कोई कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। होगा, हो रहा था, हो रहा है और होगा भी, पर हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना है। अपनी हिकमत को, अपनी दानाई को नहीं छोड़ना है दोस्तों। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब लोगों को कैसे बुलाओ? निहायत हिकमत के साथ, निहायत ही उम्दा नसीहत के साथ, निहायत ही मुदल्लल दलाइल के साथ, निहायत ही अच्छे अंदाज में बहस और मुबाहिसा के साथ लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाओ, अल्लाह के दीन की दावत हो। इस आयत में यही तो कहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तीन चीजों को गिनाया गया बस। और इसी चीज को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सामने रखते हुए दीन की तबलीग की, कहां पर? जेल में भी, जेल में भी मुंह बंद कर दिया। आपका है सूरह यूसुफ आयत नंबर 39, अअरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ये मुख्तलिफ किस्म के अरबाब जो रब बने बैठे हैं, जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, इबादत करते हो, किससे कहा था? या साहिब इस्सिज्न। साहिब इस्सिज्न के ताल्लुक से मुफस्सिरीन की दो राय। एक राय यह है कि जेलर, जेलर। दूसरी राय यह है कि जेल वाले जो जेल के अंदर थे, जिनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, वो मुराद है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने गालिबन पे कहा, मुझे शुबा हो रहा था, इसी दूसरी राय को तरजीह दी है। जो जेल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथी थे, साथी ये माना नहीं करके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीन और शरीयत पर अमल पैरा थे। जेल के साथी, जेल में रहने के हिसाब से साथी थे। दीन की तबलीग कैसे की? ऐ मेरे साथियों, जेल में रहने वाले मेरे दोस्तों, मेरे हमनवाओं, जिन माबूदों की तुम परस्तिश कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, वो मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के मिलेंगे। छोटा भी है, बड़ा भी है, सोया भी है, बैठा भी है, रुकू की हालत में भी है, कैसे है, मुख्तलिफ किस्म आपके बनाए हुए हैं, सब आपके हाथों के बनाए हुए। कोई मिट्टी का होगा, कोई तांबे का, कोई पीतल का, कोई लोहे का, कोई किसी चीज का, कोई पत्थर का। तुमने जो अपने हाथों से मुख्तलिफ किस्म के अरबाब, माबूद कर रखे हो, बना रखे हो, ये बेहतर है अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या हमारा रब जो तने तनाए तमाम पर भारी है, वो बेहतर है। और इसी चीज को इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दलाइल को रखा था सामने वालों को की मुंह को बंद करने के लिए। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कई मकामात पर, जब आपने तमाम चीजों को तोड़ा था, लोगों ने कहा इब्राहीम हो सकता है अलैहिस्सलाम, लाया गया, पूछा गया भाई तुम किसकी इबादत कर, जनाब क्या माना, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? इसकी इबादत कर रहे हैं। अरे इसकी इबादत कर रहे हो तो ये जो बड़ा वाला उससे जाकर के पूछ लो,
ان کانوں اتقوا، اگر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، بولنے کا مادہ ہے، تو جا کر کے اپنے معبودان سے پوچھ لو، ان سے جواب مل جائے گا، ان کا سر جھک گیا۔ ارے بھائی ہمارے معبود تو بولتے ہی نہیں ہے، جواب ملے گا ہی نہیں، کسی آگے سے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ بہت دلائل رکھ رہے ہو، ہمارا رب تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پورب سے اگاتا ہے، پورب سے طلوع ہوتا ہے، ہمارا رب کا یہ کرتا ہے۔ جس کو تم معبود مانتے ہو، جس کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، اپنے ان معبودان سے کہہ دو کہ یہ سورج جس کا کام ہے پورب سے نکلنا، پچھم سے نکال کر کے دیکھے، فَبُهْتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لوگ ہکا بکا رہ گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ چیلنج تھا، یہ دعوتی اسلوب ہے، تو وہ مثالی شخص بن سکتا ہے، وہ نمایاں انسان ہو سکتا ہے جو آج کی تاریخ میں تمام تر سہولیات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے نہایت ہی حکمت، نہایت ہی موعظت، نہایت ہی دانائی اور مدلل ثبوت اور دلائل کے ساتھ لوگوں کا منہ توڑ جواب دے اور حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرے، وہ نہایت ہی عمدہ مثالی انسان سمجھا جائے گا دوستو، بہترین انسان مانا جائے گا۔ اچھا انسان اور کون ہو سکتا ہے دوستو؟ اور ایک چیز اور بتاؤ، یہ صرف یوسف علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ہمارے بہت سے اسلاف نے جیل کے اندر رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کی ہے دوستو، اور اپنے تمام پر دلائل اور ثبوت کے ساتھ سامنے والے کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مخالفین کا کے لیے کوئی راستہ بھی نہ بن پڑا کہ وہ جواب دے سکے۔ حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جیل میں رہتے ہوئے تدمریہ جیسی کتاب لکھی دوستو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کتنا بہترین دلیل مانگا تھا، کس سے؟ ہارون رشید سے، جب فتنہ خط قرآن کا فتنہ اٹھا تھا سن 218 ہجری میں عراق کی سرزمین پر، اس وقت کا بادشاہ مامون رشید تھا، اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، جس طریقے سے قیامت آتے آتے قیامت تک ہم اولاد فنا ہو جائیں گے، اس طریقے سے قرآن بھی فنا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا یہ صحیح نظریہ تھا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتار ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے دوستو، اللہ کی صفت ہے۔ اس کا یہ نظریہ تھا۔ اپنے اس نظریے کو، اپنے اس عقیدے کو منوانے کے لیے ہمارے بہت سارے اسلاف کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا تھا، انہی میں سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ہے۔ جیل میں کوڑے پہ کوڑا برسایا جا رہا ہے، لیکن دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ یہ مثالی ہے اس زمانے کے۔ ہمیں بھی اگر مثالی بننا ہے دوستو، تو دین کے معاملے میں تمام مسائل کو، پریشانیوں کو، آلام کو برداشت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اگر اچھا بننا ہے تو۔ کوڑے برس رہے ہیں اوپر، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اس قسم کا کوڑے ایک بھاری بھرکم ہاتھی پر برسایا جاتا تو وہ ہاتھی بھی چنگار مار کر کے بھاگ جاتا، برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن قرآن چاہیے، احمد بن حنبل پر کوڑے برس رہے ہیں، لیکن پھر بھی دلیل مانگ رہے ہیں۔ مامون رشید سے دلیل کیا ہے؟ یا امیر المومنین اعطونی شیئا من کتاب اللہ حتی اقول بک۔ مامون رشید، تیرا جو یہ نظریہ ہے، تیرا جو یہ عقیدہ ہے، تیرا جو یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، تو اپنے اس قول پر، اپنے اس عقیدے پر قرآن یا حدیث کی روح
ہمارا بھی وہی نظریہ بنتا ہے، میں بھی وہی کہہ دوں کہ قرآن عزیز مخلوق ہے، معمول رشید ایک بھی دلیل قرآن عزیز سے یا احادیث کے ذخیروں میں سے ایک حدیث بھی پیش کرنے سے قاصر تھا دوست۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، دین کی تبلیغ ہمیں کرنی ہے دوستو نہایت ہی حکمت، دانائی، حسن انداز، نہایت ہی مدلل دلائل کے ساتھ، اگر اچھا انسان بننا ہے تو۔ اچھا انسان اور کون ہو سکتا ہے دوستو؟ اچھا انسان وہ بھی ہو سکتا ہے جو آج کی تاریخ، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے لوگ ہوں گے دوستو شادی کے لائق ہو جانے پر فوراً جو بندہ شادی کر لیتا ہے آج کی تاریخ میں وہ مثالی مانا جائے گا۔ والدین سنیں سرپرست لوگ اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کو اگر آپ مثالی بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو فوراً شادی کر دیجئے تاکہ دوسرے کی بہو، بیٹیوں اور ماؤں پر بری نظر نہ پڑے، نہ ڈالے۔ اچھا اگر بنانا چاہتے ہیں تو صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ جب کوئی بندہ، کوئی انسان شادی کر لیتا، صحیح روایت، تو اس نے اپنے دین کے آدھے حصے کو کمپلیٹ کر لیا۔ مثالی بننا یا نہیں، اچھا بننا یا نہیں، آدھا 50% وہ گویا کہ مومن ہو گیا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی بندے نے اپنی شادی کر لی تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو اسے چاہیے کہ جو اس کا باقی آدھا ایمان ہے اس کو بچانے میں لگ جائے، اس کی حفاظت میں لگ جائے، آدھا تو بچ گیا۔ شادی کی ویلیو اللہ کے رسول نے کتنی دی دوستوں؟ شادی کا مقام کتنا دیا؟ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بچہ کو کھڑا کر دیں اپنے پیر پہ، ابھی سے بڑے صاحب پیر 12ویں پاس کیا، ابھی شادی کا تو لوگ ہنسیں گے، ہنسیں گے، اس کا تو دل ستا رہا ہے، لیکن اس کی نظر، اس بچی کی یا بچے کی نظر دوسروں پر غلط انداز میں پڑ رہی ہے، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کے آخرت کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اس پر نظر نہیں جا رہی ہے۔ معاشرہ ہنسے گا، 12ویں میں شادی کر دیے فراسا، ابھی اپنے بزنس میں لگا دو، ابھی صرف ایک ہی فلیٹ ہے، 2-3 اور لے لو، ابھی فلاں جگہ انٹرویو دے رہا ہے، 1-2 سال لگے گا وہ ہو جائے۔ ان دنوں میں، ان ایام میں آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی، معاشرے کے بچے ان دنوں میں کتنی بار اپنے منہ کو کتنی بار کیوں نہ کالا کر لے، اس پر ہماری اور آپ کی فکر نہیں جاتی ہے دوستوں۔ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے اس میں سے، بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مثالی نہیں بناتے ہیں دوستوں۔ مثالی بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر کمپلسری کر دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اپنے اندر خود واجب کر لیا ہے۔ ان میں سے، ان 3 میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ صحیح روایت ہے، اللہ کے الذی یرید العفاف، وہ بندہ جو محض اس بنیاد پر، محض اس وجہ سے شادی کرتا ہے
اپنے دامن کو پاک رکھ سکے, اپنی عزت کو بچا رکھے. شادی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی نظر دوسروں کی بہو, دوسروں کی بیٹیوں, دوسری کی بہنوں پر غلط انداز میں نہ پڑے. اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ شادی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کی ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے, ضرور مدد کرتا ہے. تو اگر مثالی بننا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے, یا اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو مثالی بنانا ہے, تو جیسے ہی ہماری اولاد, ہمارے بچے شادی کے لائق ہو جائے فوراً ان کی شادی کر دیجیے. انتظار مت کیجیے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر لیں. مثالی بنائیے, اچھا بنائیے دوستوں اپنے بچوں کو. ایک اور اچھا انسان کون ہو سکتا ہے دوستوں؟ معاشرے کا اچھا انسان, مثالی انسان کون ہو سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں اگر کوئی بندہ, کوئی شخص اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر لے جاتا ہے, دیکھ ریکھ کر لے جاتا ہے اچھے معنوں میں, تو نہایت ہی عمدہ, نہایت ہی افضل ترین, نہایت ہی مثالی انسان تصور کیا جائے گا. جس نے بھی صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرتے ہوئے کیا, وہ حقیقی معنوں میں اس معاشرے کا, سماج کا, سوسائٹی کا مثالی انسان مانا جائے گا. کیوں؟ معاملہ آ کر کے دوستوں تربیت ہی پہ پھنس جاتا ہے, تربیت ہی پہ پھنس جاتا ہے. جب تربیت کی بات کی جاتی ہے دوستوں تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ صرف جسمانی تربیت کر دی جائے وہی کافی ہے. اچھے سے اچھا اپنے بچوں کو پہنا دیا جائے, اچھی سے اچھی غذا دی جائے, رہائش کے اچھے سے اچھے عمدہ سے عمدہ انتظامات کر دیے جائیں, یہ تربیت ہے. تربیت ہے لیکن انکمپلیٹ, ناقص تربیت. جسمانی کے ساتھ ساتھ اگر روحانی کا بھی اعتبار کر دیا جائے تو وہ حقیقی معنوں میں تربیت. آپ نے اگر بچے کو بہترین سے بہترین غذا دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا تو یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے دوستوں. اگر اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا تربیت کے حوالے سے تو یہ تربیت نہیں ہے. تربیت اگر ہم اور آپ کریں گے صحیح معنوں میں تو اس کا رزلٹ, اس کا ثمرہ تربیت کرنے والے کو بھی ملے گا. ایسا نہیں کہ جس کی تربیت کی گئی وہی اچھا بن گیا بس اسی کا فائدہ ہوگا. نہیں دوستو, ہمارا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بحیثیت والدین, بحیثیت سرپرست, بحیثیت گارجین کے بھی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, کوچ کر جاتا ہے, تو اس کے تمام تر عمل منقطع ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ان 3 چیزوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا کیا تھا؟ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, نیک بخت اولاد جو اپنے سرپرستوں کے حق میں اچھی دعائیں کرتے ہو. جب آپ نے اور ہم نے اچھی تربیت کی ہوگی تبھی تو ہمیں دعائیں مل سکتی ہیں. ہمیں دنیا سے چلے جانے کے بعد تبھی تو ہماری اور آپ کی اولاد ہمارے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں گی. ایک فائدہ اور دیکھیے تربیت کا دوستو, مرنے کے بعد, صحیح روایت ہے, مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جنت میں
اپنے بندے کے درجات کو اچانک بلند کر دے گا، اچانک سے بلند کرے گا. بندہ پوچھے گا میرا یہ مقام کہاں سے مل رہا ہے، مجھے یہ بلند مقام مجھے کیوں ابھی ملنے والا ہے یا مل رہا ہے؟ جواب ملے گا کہ تو نے دنیا کے اندر جو اچھی اولاد چھوڑ کے آئے، تمہاری وہ اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی، بلندی درجات کی، تمہیں جنت میں اچھا مقام دلانے کی. تمہاری اولاد دنیا میں دعائیں کر رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہوئے تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیتے جا رہا ہے. یہ تربیت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے دوستو. لیکن ایک چیز اور، تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو خود تربیت یافتہ ہونا پڑے گا. یہ اہم پہلو ہے. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو خود تربیت یافتہ بننا پڑے گا. مومن لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ اچھا بنو گے تبھی تو. تربیت اچھی ملی ہوگی آپ کو تبھی تو. آپ نے اپنے آپ کو بہترین مربی ثابت کیا ہوگا تبھی تو. آپ نے یا ہم نے اپنے آپ کو اچھا مومن بنایا ہوگا تبھی تو. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مومنوں کی جماعت پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. جس کا ایندھن ہم ہی اور آپ ہیں، پتھر ہیں. وقودها الناس والحجارہ. اور جہنم کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم کی دیکھ ریکھ کے لیے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی ہیکل، نہایت ہی قوت والے، ہیکل الجثہ فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، عدولی نہیں کرتے ہیں. صرف وہی کرتے ہیں جس چیز کو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. دوستوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مثالی بنانے کی کوشش کریں. چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، ذکر اور بندگی کے عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جوانی اور عمر کے گنوانے اور لگانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بدکاری بدفعلی کے اعتبار سے ہو. اپنے آپ کو مثالی بنائیں. ان جو بری چیزیں پائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر، اپنے آپ کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں. ہر اعتبار سے، دعوت دین و تبلیغ کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، تربیت کے حوالے سے، اے بار الہ ہمیں تمام اعتبارات سے مثالی بنا دے. اے بار الہ ہم خطا کار ہیں، لیکن تو دوسری جانب خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعا استغفار کو سننے والا ہے. اے بار الہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ہماری دعاؤں کو تو قبول کو فرما، ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما. اے بار الہ تو ہمیں ہر اعتبار سے جس بھی اعتبار سے ہو سکے، اے بار الہ تو ہمیں مثالی بنا دے، اپنا مقرب اور چہتا بندہ بنا دے. وآخر دعوانا